نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بدر میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ میں بیعت کرنے والوں میں شامل تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کی ایک مختصر جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے، دیدہ و دانستہ کسی پر افطرا پردازی نہیں کرو گے، اور ان احکام میں جو شریعت کے مطابق ہوں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص تم میں اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان باتوں میں سے کسی میں مبتلا ہو جائے گا پھر دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی تو یہ سزا اس کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر اس کو سزا نہ ملی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پردہ پوشی فرمائی تو اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، اگر چاہے تو آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور اگر چاہے تو اسے عذاب دے۔ ہم نے ان سب شرطوں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت فرما لی۔ یہ ایک عام دستور ہے کہ ہر اسٹیٹ کی ابتدا اس کے ساتھ حلف وفاداری اٹھانے سے ہوتی ہے، کیونکہ جب تک کسی اسٹیٹ اور کسی نظام حکومت کے ساتھ پوری وفاداری کا عہد نہ کیا جائے اس نظام کا چلنا ہی ممکن نہیں۔ اس عہد کو کرنے کے بعد نہ صرف یہی کہ اس نظام حکومت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے بلکہ سرے منہ اس کی مخالفت کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس کے ساتھ عملاً پوری ہمدردی کرنا بھی فرائض میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلامی نظام حکومت بھی اپنے ہم نواؤں سے سب سے اول اپنے ساتھ حلف وفاداری اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کی صورت یہاں توحید و رسالت کی شہادت مقرر کی گئی ہے، اسی کا نام ایمان اور اسلام ہے، اور اسی عہد کو اور زیادہ مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے بیعت دی جاتی ہے۔ پس ایمان اگرچہ بظاہر صرف رسالت اور توحید کے اقرار کا نام ہے، مگر در حقیقت وہ پوری اسلامی اسٹیٹ کے ساتھ وفاداری کا ایک مؤکد اور مضبوط اقرار ہے۔ اس لیے صرف ایمان لانے سے اسلام کے تمام احکام کا تسلیم کرنا بلکہ اس کی مشنری کا خود ایک پرزہ بن جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کی حد ہے کہ جب کسی کو بیعت فرماتے تو الفاظ بیعت میں یہ قید لگا دیتے کہ آپ کی اطاعت کی حدود بھی صرف معروف کے اندر محدود رہیں گی، حالانکہ آپ کے متعلق معروف کے سوا منکر کے حکم دینے کا خطرہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مقصود یہ بتانا تھا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی سرحد آ جائے تو اب اللہ کی مخلوق میں کسی بڑے سے بڑی کی اطاعت بھی نہیں کی جائے گی، بلکہ اب اس کی اطاعت اسلامی اسٹیٹ کے ساتھ غداری کی تصور کی جائے گی۔ یہاں بیعت کے مذکورہ والے الفاظ میں قتل اولاد وغیرہ کا بھی ذکر آیا، یہ صرف اس زمانے کے ماحول کی رعایت تھی۔ اب امام کے لیے اپنے زمانوں کے تقاضوں کی رعایت کرنا مناسب ہے اور اس قسم کے جرائم پر بیعت دینا مناسب ہے جو اس کے زمانے میں زیادہ پھیل چکے ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بیعت لی، اور ویسے تو جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ وہ ایک قسم کی بیعت کر ہی لیتا ہے کہ اب اس نے جو ہے اپنی منمانی نہیں کرنی ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق جس طرح اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجی ہے اس پر اس کو چلنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص امور پر اضافی بیعت بھی لیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، پھر چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گے۔ اس زمانے میں جو ہے وہ خاص طور پر بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ بچیاں ہیں، یہ کمائیں گی تو نہیں، صرف ہمارا کھائیں گی۔ تو
اس سوچ میں جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا جاتا، جو بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا گناہ تھا۔ تو اس زمانے کی رعایت کے مطابق اس بات پر بھی بیعت لی گئی، اور کسی پر بہتان نہیں باندھو گے، یعنی جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے، جھوٹی تہمت نہیں لگاؤ گے، کسی پر بہتان نہیں کرو گے، اور معروف کے اندر یعنی میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص رعایت کے طور پر یہ قید لگائی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہر چیز معروف ہی کی، یا یہ کہ اس کا مقصد یہ ہو کہ جو چیز میں اسلامی شریعت کے طور پر تمہیں حکم کروں گا تم کو وہ بات ماننی اور اس پر چلنا پڑے گا، اور باقی جو اعمال جو میری زندگی سے میری اپنی یعنی کہ اس کا مقصد شریعت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ میری اپنی اختیاری چیز ہوگی، یا کوئی دنیاوی معاملے میں اگر تمہیں کوئی رائے دوں گا جس کا مقصد تمہیں کوئی تاکیدی حکم نہیں دینا ہوگا، تو اس پر جو ہے وہ تمہیں چلنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور ایسی مثالیں موجود بھی ہیں حدیث کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو کھیتی باڑی کے بارے میں کوئی مشورہ دیا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، اور وہ جو ہے وہ کھیتی باڑی میں نقصان ہو گیا۔ تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس طرح تو ہماری پیداوار کم ہو گئی۔ تو نبی علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ حکم جو تھا وہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، بلکہ وہ میری ایک رائے تھی، تمہاری مرضی ہے، تم کو نہیں عمل کرنا نہیں کرو، جس طرح پہلے کرتے تھے اس طرح کرو۔ تو ہو سکتا ہے معروف سے یہ مراد ہو کہ جو شرعاً جو تشریع کے طور پر میں تمہیں حکم دوں گا اس پر تمہیں چلنا پڑے گا، اور جو ان چیزوں کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ورنہ اللہ پر کوئی چیز ذمے نہیں ہے، اور نہ ہم جو ہے اس کی اطاعت کر کے ہم جو ہے وہ کسی اجر کے اس کے یہاں مستحق ہوتے ہیں، یہ تو اس کا محض فضل ہے۔ اور اگر کوئی ان چیزوں میں سے کی کوتاہی کرے گا تو اس کی جو شرعی سزا ہے اگر وہ اس کو دنیا میں مل گئی اور اس نے جو ہے توبہ کر لی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور اگر شرعی سزا نہیں ملی دنیا میں تو اب آخرت میں شرک تو بہرحال معاف نہیں ہوگا، اسے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ شرک کے علاوہ جو چیزیں ہیں پھر وہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہیں کہ جو اس کی مشیت ازل سے ہے کہ اس کو معاف کرتا ہے یا اس کو عذاب دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ جو ہے اسلامی جو ریاست ہوتی ہے اس کے اندر ان چیزوں پر بیعت لی جاتی ہے، حلف اٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ ہر ریاست میں یہ حلف اٹھایا جاتا ہے جب کوئی یعنی اس کا شہری بنتا ہے۔ اب بہرحال حلف تو نہیں لیتے، بعض جگہ شاید لیتے بھی ہوں، لیکن یہ کہ جو بھی شہری ہوتا ہے اس سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں کے قانون کے مطابق چلے گا، اگر نہیں چلے گا تو پھر اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اسلامی ریاست میں جو ہے وہ جو اسلامی قوانین ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ تم کو جن باتوں سے میں نے منع کیا اس سے رکو گے، اور جن باتوں کا میں تمہیں حکم دوں گا اس پر چلو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ریاست میں شہریت یا حلف وفاداری اسلامی اصول کے مطابق نہیں ہوگی وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی، وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگی۔ جہاں پر حلف یعنی کہ شہریت یا حلف وفاداری ان چیزوں پر موقوف ہوگی جو اسلام کے اندر جائز اور ناجائز ہیں، وہ اسلامی ریاست ہوگی۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔